آپ تمامی احباب سے گزارش ہے جتنی دیر تک بات جاری رہے آپ توجہ فرمائیں تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون ملتا رہے۔ میں علامہ محمد اعظم سیدی صاحب اور آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی اور میں یہاں آپ کو سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا۔ مزید یہ کہ سادات کا ایک گلدستہ اور بالخصوص بڑا دور دراز سے سفر کر کے پیر سید محمد آصف علی شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، پیر سید محمد بلال سیدی صاحب اور دیگر جتنے احباب ہیں وہ تشریف فرما ہوئے، غزالی زماں کے نگاہ سے فیض یافتہ علامہ محمد رمضان سیدی صاحب بھی تشریف فرمائے، دیگر جتنے مفتیان کرام علماء، ان سب کے سامنے میرا یہ سبق سنانا یقیناً میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ کو میں جو باتیں عرض کروں گا اللہ کے فضل سے اگر کسی نے عمل کر لیا تو آپ کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا اور فقیر کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ دوسری بات، آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں مہربانی کر کے کوئی بات سمجھ آئے آپ نے چوپ شاہ بن کے کوئی نہیں بیٹھنا، چونکہ ہم اور شاہوں کے بولنے والے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صاحب تگڑے ہو کے بیٹھنا ہے، نہیں تو سیٹ ہونے بدل لو، بالکل تگڑے ہو کے بیٹھنا ہے آپ نے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں، 12 بجے کے بعد میں تقریر کوئی نہیں کرتا، لیکن اگر آج آپ کا موڈ ہوا تو پھر سنا دوں گا کہ میں انشاءاللہ 1 منٹ پہلے اسمی کرتا۔ سبحان اللہ۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، میرے کریم فرماتے ہیں صافحتہ یوم القیامہ، اس خوش نصیب کے ساتھ قیامت والے دن میں مصافحہ فرماؤں۔ میں اکثر اپنے پنجابی کے لہجے میں کہتا رہتا ہوں یہ بڑا سستا سودا ہے، 50 مرتبہ درود و سلام پڑھیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، یہ بڑا سستا سودا ہے۔ تو اس واسطے ضرور محبت، عقیدت، عشق، پیار، لگن کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جو آیت بینہ پڑھی ہے اس کا سہارا لے کے بات کو آگے چلو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، عام فہم جو آپ کو سمجھ آئے۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں تم نے مردہ نہیں کہنا، اگر کہنا بھی پڑے تو کیا کہنا ہے؟ بل احیاء، فرمایا وہ زندہ ہیں، ان کو اگر کہنا ہے تو زندہ کہنا ہے۔ یہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ رابط ملائیں بھائی، صاحب آپ اسی تھوڑا جا میں کلاس سے پہنا رہا بندہ تو نہیں تو تقریب ہو جانی یہ مچھلی بن کے باہر بٹھا دے، یہ پارٹی کو سارے باہر بہا دے، میری مجبوری ہے، میرے تقریب بھول جاتی ہے کہ لفظ بھی نہیں ہونا پیدا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اپنی سیٹوں پہ چلے جائیں نا، نہیں سینٹ اور اسمبلی والے اکٹھے نہیں نہ بیٹھ سکتے، گلو آج ساڑی آنکھیں گلاں ہوئی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آپ سبحان اللہ فرمائیں گے گرامی قدر حضرات، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں تم نے مردہ نہیں کہنا، انہیں تم نے زندہ کہنا ہے۔ لیکن سوچے نا، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، انسانی عقل کا بندہ بڑا پرواز کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار اگر زندہ ہے تو بظاہر نہ مجھ سے کلام کرتا ہے، نہ میرے سامنے آتا ہے، نہ میں نے کبھی دیکھا ہے، تو کیسے زندہ ہے؟ خلاق عالم نے اس پر بھی پابندی لگا دی، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے تینوں سمجھ آوے تے بھامے مٹھو نہ آوے۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، فرمایا تینوں سمجھ آوے تے بھامے مٹھو نہ آوے، وہ زندہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا تیری عقل چھوٹی ہے، جو شہید کو رتبہ ملا وہ اس سے بھی بڑا تھا۔ اس واسطے چونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے ماننا تو پڑے گا کہ شہید زندہ ہے۔ اور پھر یہاں سے یہ چھوٹے چھوٹے عقیدے کے پھول ہوں گے جن کو چننا بڑا ضروری ہے،
اور شاید انہی کی وجہ سے قاری صاحب نے میرے لیے کلمات خیر بولے. آپ بھی توجہ فرمائیں ورنہ میرے پاس اور کچھ نہیں نہ میرے پلے کچھ ہے. یہی نوکری دے رہے ہیں کہ یار ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. پہلے عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر عمل کرنا. چونکہ یہ قرآن مجید پڑھے آمنو وعملوا الصالحات. آمنو پہلے ہے, آمنو ہی عقیدہ ہے, عاملوا الصالحات بعد میں. یاد رکھ لو تو پہلے آمنو ایمان مضبوط عقیدہ کرو. اب سنیے فرمایا شہید زندہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. شہید ہوتا کون ہے؟ جو اللہ رسول کی فرما برداری میں اپنی جان نچھاور کرے وہ شہید ہوتا ہے. تو میں نے کہا جو ان کی فرما برداری میں دنیا چھوڑ جائے یا فوت ہو جائے اور قبر میں چلا جائے, رب جب اسے نہیں مرنے دیتا تو جو ہر قبر میں آتا. 5-7 بندے ہیں جو خاموش بیٹھے, 5-7 بندے رہتے ہیں. ذرا توجہ فرمائیے. جو ان کی فرما برداری میں دنیا چھوڑ جائے جب وہ زندہ ہے تو جو ہر قبر میں آتے ہیں ان کے بارے میں لوگ ابھی بھول رہے ہیں. امام احمد رضا کا پیغام مان لو, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آقا میری آنکھیں اس لائق نہیں ہیں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں ورنہ آپ تو زندہ ہی ہیں. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ دائیں جانب آج بڑا ذوق ہے. سجا پاسا سجا ہی ہوتا ہے. الایمن فالایمن کباب کا سا ڈھلا بیٹھا ہے تے کبے پاسے دل ہوتا ہے. میں سمجھ رہا کہ قصور میرا ہی ہے لیکن کاٹ نہ دباؤ یار. بولو تو صحیح. تگڑے ہو کے بیٹھ. شہید زندہ ہے. اب یہاں سے ایک بات سمجھ آ گئی. اب ذرا دوسری بات بھی سمجھیے. آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمایا. گرامی قدر حضرات, ایک بندہ شہید ہو جائے اس کو ہم دفن کرتے ہیں قبرستان میں یا قبر میں. ایسا ہی ہوتا ہے. ویڈیو رواج ہے. اگر یہی رواج ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگلا مسئلہ بھی حل ہو جائے. شہید ہو گیا, این قرآن و سنت کے مطابق جو دلائل تھے وہ پورے آتے ہیں, اس کے مطابق یہ شہید ہے. اس کو ہم نے قبر میں دفن کر دیا. 50 سالوں کے بعد میں آپ کو قبر پہ لے کے جاتا ہوں یا 5 سالوں کے بعد یا 1 سال کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ آپ کہتے ہیں شہید ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں بتائیے زندہ ہے یا مردہ ہے؟ کرتا ہوں ایمان سے بتائیے آپ کیا جواب دیں گے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بتاؤ کیا جواب دو. زندہ ہے. اب چھوٹا سا عقیدہ بھی سن لو. ہے چھوٹا لفظوں میں, حقیقت میں بہت بڑا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ نکلا کہ بعض قبروں والے زندہ ہوتے ہیں. اپنی بات سمجھ. شہید قبر میں ہو, ہم قبر پہ گئے 10 سالوں کے بعد. میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ آگے شہید ہے. میں نے کہا بتا یہ مردہ ہے یا زندہ؟ اگر مولانا کب شہید ہے تو پھر زندہ ہے. میں نے کہا 10 سالوں بعد اگر یہ زندہ ہے تو جو جنت کا بادشاہ حسین ہے وہ زندہ ہے. بتاؤ کیوں زندہ نہیں ہے؟ گرامی حضرات یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں. عزیزان مکرم پھر یہاں پر ایک نقطہ, چونکہ ہم اولیاء کی نسبت رکھنے والے لوگ ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا یہ جو تلواروں کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے نا, یہ جہاد ہے. یہ کیا ہے؟ بولیے سارے حضرات, جہاد ہے. اور ایک جنگ لڑی جاتی ہے اپنے نفس کے ساتھ, اسے بھی جہاد ہی کہتے ہیں. لیکن علماء حضرات پڑھے لکھے تشریف فرمائیں, بڑی باریک بات ہے پر بڑی نفیس بات ہے. ان دونوں جہادوں کے اندر جو جہاد ظاہری جس میں زخم لگتے ہیں, کٹ لگتے ہیں, جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, اس کو جہاد اصغر کہتے ہیں, چھوٹا جہاد. اور جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا جائے اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں. کیونکہ باہر والے بندے سے لڑنا سوکھا ہوتا ہے, اندر کے کتے کو مارنا پٹھے بولے پھر سے نہیں لا کے گزارا نہیں. اندر باہر والے یزید کو مارنا سوکھا ہے, اندر والے یزید کو مارنا ہوتا ہے. جناب تکڑے ہو. نبی پاک علیہ السلام یہ بہت ساری تفاسیر کے اندر یہ جہاد کے چیپٹر جب بھی شروع ہوا یہ حدیث پاک ہے. آئمہ محدثین عرفاء صلحاء سب نے لکھا. نبی پاک علیہ السلام ایک جہاد سے واپس جا رہے تھے. فرمایا لوگوں ہم چھوٹے جہاد سے واپس آ رہے ہیں, بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا جہاد تھا جس میں ہمارا مال بھی لگا, ہماری سواریاں بھی تھی, ہماری جانیں بھی گئی, ہمارے جسموں پر زخم تیر تلوار یہ لگے, یہ چھوٹا. فرمایا جی ہاں بڑا. کون سا جہاد ہے؟ فرمایا جو اپنے نفس کے ساتھ. بڑا جہاد ہے. اور یہاں پر یہی نقطہ آپ کو عرض کرنا تھا, پہلے بات سمجھائی. اب
چاہیے اور اپنے دل کی تختی پر لکھیے. میں نے کہا جو چھوٹے جہاد میں شہید ہو جائے جب وہ نہیں مرتا وہ زندہ ہے. اوے اللہ کے ولی وہ تو بڑا جہاد کر کے وہ کیسے مر گئے؟ بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں بڑی دور سے آئے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. یہ آگے دے بیٹھے ہو بیٹھیے نا, ابھی تو بات چلی ہے نا. عزیزان مکرم جو چھوٹے جہاد میں شہید ہو جائے جب وہ زندہ ہے تو اولیاء تو کرتے ہی بڑا جہاد نفس کے ساتھ. اور پھر یہ کہتے ہیں دادا صاحب کیوں جاتے ہو؟ میں کہا نہ جا, بس تم اپنے باپوں کے مزار بناتے ہو. میں کہا میرے پر تو اپنا بابا کھمبے تک ٹانگ. یہ نکتہ بھی ساتھ ہی ساتھ سمجھتے چلے جاؤ کہ اولیاء کی زندگی کیا ہے. یہ موضوع نہیں, یہ ایک الگ سے موضوع ہے. کہ تو چلتے چلتے آ گیا تو میں نے عرض کیا شہید زندہ ہے, زندہ ہے. وہ قبر میں ہے تو قبر میں زندہ ہے. تو جب چھوٹے جہاد والا زندہ ہے تو بڑے جہاد وہ بھی سب زندہ ہی ہے نا. گرامی قدر حضرات, اب ذرا اگلی بات بھی سنیے. آپ توجہ طلب حضرات توجہ فرمائیں. بیدار بخشی کا ثبوت ہے تاکہ میں بات عرض کروں. فرمائے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے مردہ نہیں کہنا. توجہ ہے میری طرف دیکھیں, مردہ نہیں کہنا. بات یہاں بھی مکمل ہوگی تھی, بس مردہ نہیں کہنا. ٹھیک ہے, شہید ہو گیا مردہ نہیں کہتے, بس خاموشی ہے. یہ پابندی کافی نہیں. اب کہنا ہے تو زندہ کہنا ہے. آگے والی بات ہے, وہاں پر تو حکم مکمل تھا, لیکن یہ جو اگلی بات ہے اس میں شہداء کی عظمت ہے. سبحان اللہ. اس میں کیا ہے؟ شہداء کی عظمت ہے کہ وہ زندہ ہے. ان کو کہنا بھی ہے تو زندہ کہنا ہے. بڑی بات ہے یار. اچھا شہید کتنے نیک اعمال لے کے جائے تو شہید ہوتا ہے. سننے بڑا باریک سا نکتہ ہوگا لیکن ہے بڑا مزے والا. شہید کی پچھلی زندگی کا سوال نہیں ہوتا, یہ یاد رکھ لیں. وقت شہادت اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو جائے, وقت شہادت صرف اتنا ٹائم جب وہ شہید ہونے کے قریب ہے, اس کی نیت صالح ہے. سبحان اللہ. نیت اس کی رضا الہی کی ہے, وہ شہید ہو گیا. پچھلے زندگی اور اعمال نہیں دیکھے جائیں گے کیسا تھا. وقت شہادت مستحضر ہے نیت رضا الہی کی اور شہید ہو گیا تو وہ بندہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. اور جس کا فقط اتنا ٹائم فرما برداری میں گزرے جب وہ شہید ہو رہا ہے, جب وہ نہیں مرا, تو جس کی زندگی کی قسمیں رب خود اٹھا رہا ہے. جس کی ساری زندگی کی قسمیں میرے رب نے اٹھائی. فرمایا حبیب تیری زندگی کی قسم, تیرے دشمن تو سارے نشے میں ہیں. اور جب کوئی دو نمبری کرتا نا تو آپ کی بولی میں لاہور والے بھی کہتے ہیں وہ جہاز, جہاز کہتے ہیں نا, جہاز کہتے ہیں پنگی چرسی میں چاہیے. بولو تو صحیح ہے, اس پنگی چرسی کو اس کو جہاز کہہ دیتے ہیں کہ یہ نشے میں ہے. اور جب کوئی بات نہ مان رہا ہو تو بس اوقات اس کا کندھا ہلا کے کہتے ہیں او پیتی ہو تو نہیں. تین بندے بیٹھے ہیں, پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے, بیچارے بول نہیں رہے. میں ہاتھ بھی کھڑے کرا سکتا, میں بڑے کپڑے کے رنگ بھی پکائی بیٹھا.
سے بولتے ہیں میں ویسے کڑی کر کے آ بندہ میری مجبوری ہے اس لیے تھوڑا سا میرا ساتھ دے دو طالب علم کا فرم رکھ لو اللہ توڑا رکھے گا جناب سمجھ آ رہی ہے میری بات کوئی نہیں کہا رہی فرمایا حبیب جو تیرے شانوں کو نہیں نہ سمجھتے یہ تو بھنگی چرسی نشئی ہیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں تب پیتی بدل ہے پتہ ہی نہیں تھا میں کون ہوتا ہے یہی بات میں نے کہا میں اگلے موضوع کی طرف نہیں جاتا کہ یہ سارے نشئی ہیں لیکن یہ بات ضرور ہے حبیب کی زندگی کی قسم رب نے اٹھائی سبحان اللہ شہید کا وہ لمحہ جس لمحے کو شہید ہو رہا ہے پچھلی زندگی کا سوالی علماء بیٹھے میں بالکل بڑی نفیس بات کر رہا ہوں بس وہی حصہ جس میں وہ شہید ہوا اور حبیب کی پوری زندگی جس کا اتنا حصہ فرما برداری میں ہے وہ تو زندہ ہے تو جس کی ساری زندگی سبحان اللہ پھر کہتے ہو کہ یا رسول اللہ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے افسوس ہے یار افسوس ہے تیرے اس نظریے پر خدا کے بندے اس نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اصل حقیقت حال کیا ہے فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں تو میں نے مردہ نہیں کہنا ادھر دیکھو بھائی اس میں نفیس نکتہ ہے اس کا مطلب ہے جب کوئی صاحب فضل ذیشان عزت و مرتبے والا فوت ہو جائے شہادت عزت و مرتبہ ہی ہے نا فضل ہی ہے نا جب کوئی بندہ فضل والا فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ بکواس کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ مار کے مٹی میں مل گیا ہے بکواس کرنے کی اجازت نہیں ہے جب کوئی مرتبے والا فوت ہو جائے اس کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مار کے مٹی ہو گیا وہ کیسا امتی ہے جس نے نبیوں کے بارے میں کہہ دیا کہ مار کے مٹی ہو گئے اور مٹی ہو گئے تیری اور ساڈا تو حسین زندہ کرنا کیوں نہیں ہے زندہ ہے قرآن کیوں نہیں زندہ بتانا تو جو ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے انکھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے تیرا ایک اور کلام سے میں نے ترجمہ کر دیا ہے اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھو خدا کے بندوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یہ پرفتن دور ہے رافضیت تفضیلیت خارجیت ناسبیت ہر قسم کے گندے ٹینکر ساتھ بندے سمجھ آئیے یہ ہر طرف اپنی بدبو پھیلا رہے ہیں لیکن اولیاء کاملین کے ماننے والوں ہمارے اوپر اب فرض ہو چکا ہے کہ ہم امام احمد رضا کی تعلیمات کے مطابق مجدد الفسانی کی تعلیمات کے مطابق شیخ محقق کی تعلیمات کے مطابق غزالی زمان کی تعلیمات کے مطابق محدث اعظم کی تعلیمات کے مطابق داتا کے نوکر بنتے ہوئے حق کو وعدے کرتے رہے حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد توجہ ہے حضرات آپ کی بڑا ضروری ہے اپنے فرض منصبی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرتے رہیے سمجھ آ رہی نا بارشوں نے کراچی کا برا حال تو کیا ہے لیکن حالات نے اہل سنت کے ساتھ بھی بڑا کھلواڑ کیا ہے اگر وہ ٹینکر بڑے بڑے روڈ گئے نا کہ اہل سنت تفصیلیت کی بدبو میں تفصیلیت کے سیلاب میں تمہارے بھی بڑے بڑے لوگ بہ گئے ہیں دعا فرمائیں اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم عطا فرما دے انتقامی کاروائیاں چل رہی ہیں انا کی جنگ چل رہی ہے مسلک کو سامنے رکھا ہوتا تو آج دن نہ دیکھنے پڑتے لیکن یہ میرا پیغام ہے جو بندہ بھی اندر سے مخلص نہیں ہے نا ہوتا ذلیل ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون ہے جب بندہ اندر سے مخلص نہ ہو وہ جو مرضی ہو وہ ذلیل ہو جاتا ہے اور اندر سے مخلص ہو جائے اگرچہ کسی اور لشکر میں کھڑا ہو حسین کی نگاہ اسے بھی اور بنا دے حسین کی نگاہ اسے بھی اور بنا دے خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو میں زیادہ وضاحت کرنا نہیں چاہتا نہیں تو رندہ اجدہ مارا بھی ہر شاید چھیل کے رکھ دے میں کو صحیح کہہ رہا ہوں ہر شاید چھیل کے بلکہ آپ مجھے اجازت دیں کھالا کے چوکے ٹانگ دیں لیکن یار جلدی پر تیل نہیں ڈالنا چاہیے
مشائخ علماء اہل سنت پر مہربانی کرو، اپنی شخصیات، اپنی آرا، اپنا سب کوئی پیچھے رکھو، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جب بھی دیکھا ہے اہل سنت کو دیکھا ہے۔ اب ذرا اگلی بات بھی سنیے، توجہ طلب، بیٹھے ہو کہ بھاگ گئے ہو، یہ پیغام دینا ہمارا ضروری ہے۔ اب ذرا اگلی بات سنیے، فرمایا شہید اس کو مردہ نہیں کہنا، زندہ ہے تو ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرتا، ملتا کیوں نہیں، توجہ ہے۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے کہ جتنے اولیاء، علماء، صلحاء، عرفاء وہ بھی زندہ ہی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں سے ایک اٹکل پیدا کرتے ہیں عقیدے کی دنیا میں، زندہ ہے تو مجھے نظر کیوں نہیں آتا، اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ میں نے کہا بیٹا یہ تجھے آج تک کسی نے نہیں سمجھایا کہ ضروری نہیں کہ کوئی چیز ہو اور نظر بھی آئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو اور بچے بولتے پائے نظر ضروری نہیں ہے، کیوں آخر ہو تو ہونی تو چاہیے۔ تو میں نے کہا اے سی کیوں چلائیں، آخر گرمی لگتی ہے، میں کہا مجھے گرمی دکھاؤ کیسے، ساری آنے والوں سے میں کتاب کرتا ہی نہیں، میں نے کہا مجھے گرمی دکھاؤ، میں دیکھوں اس کا جسہ کیسا ہے، اس کا بوتھا کیسا ٹھیک ہے نا کہ تھوڑا سا آپ کے ذوق کے لیے میں انہوں نے آکھاں بھی آپ محرم دا مہینہ کی دفعہ ہو جا سانو کھول کے حسین کا ذکر کر لیں۔ اچھا یار یہ نا گرمی ہے صحیح پر نظر نہیں آتی، میں کہا مولوی صاحب یہ تیرا قاعدہ تو راوی میں بہ گیا کہ کوئی چیز ہو اور نظر آئے، نہ ہوگی نظر نہیں آئے گی ماننا پڑے گا۔ وہ تھوڑا جا حل ہویا کوئی نہیں ہویا، اجازت ہوئے تو تھوڑا جا اور اس گالوں بیرنے چلے بیرنا سمجھ رہا بیرنا، اگر نہیں اللہ جہاں پر رو نکلتا ہے وہ جدو بیرنے دیتا ہے ہر شاید تھلے آئے، اس بات کو تھوڑا سا اور بیرنے میں دے لیتا ہوں تاکہ آپ کو لطف بھی آ جائے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ بس آپ کا نبی ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، اگر چوبت چھوٹیا جنہا اکھا کے نام ساری رات موبائلہ پہ فلمہ دیکھے بدماشا اور اکھا کے نام نبی دیکھ رہی، جن نبی دیکھ رہی کہ غازی ممتاز کا نبی آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ جو ہے بھی آپ حضرات کی کوئی نہیں ہے، دیکھنا ہے جناب، جناب ضروری نہیں کوئی چیز ہو اور نظر بھی آئے، اور یہ ڈیمانڈ بھی نہ کیا کر، یہ ڈیمانڈ بھی نہ کیا کر، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں اور نظر نہیں آتی، گرمی ہے سردی ہے دونوں ہیں نظر نہیں آتی، لگتی نہ ہیں، میں نے کہا نبی بھی نظر نہیں آئے گا، ہاں کیسے کام کر رہے تجھے نظر آ جائیں گے، ہاں یہ نبی تو نبی خدا کی قسم ہے، پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دنیا تو کل کی بات ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کوئی فائدہ کون تک کا بولتے پہ ہو یار عقید الجواہر کے اندر علامہ عبد الوہاب شارانی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے ایک دن تو آپ نے صحابہ کرام میں سے حضرت صدیق اکبر سے کہا، فرمایا صدیق وہ یاد ہے جب اللہ نے عالم ارواح میں سب روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم کون، پھر مٹھے بولتے پہ ہو، پھر مٹھے بولتے پہ ہو، کیونکہ کچھ لوگ صدیق اکبر کو بھونک رہے ہیں اور کتوں کو پیغام بھی دے دینا صدیق اکبر نے آگے سے جو جواب دیا حوصلے والا بندہ سن کے بولے دوسرے کی گنجائش نہیں ہے، کہا یا رسول اللہ مینوں یہ بھی پتا ہے کہ روحاں کٹھیاں ہوئیاں سن، مینوں یہ بھی پتا ہے کہ رب نے یہ خطاب فرمایا سی کہ مینوں یہ بھی پتا ہے سب تو پہلو بولیا کہڑا سی۔ سبحان اللہ، تو آقا نے کہا بتا وہ کون ہے جو پہلے بولا تھا، کہا آقا وہ آپ تھے، نبی نے فرمایا سن لو اگر
आंख वाला तेरे जो बनकर तमाशा। समझे अबू बकर क्या है? क्या बातें करते हैं वो जिनको ना अब्बे का पता है ना अम्मी का पता है। और उधर है वो हुन्नासियां इंग्लैंड निकल गया इंग्लैंड। मैंने कहा बेटा भागता क्यों? मैंने तो बड़ी कहता था अदालत में वो हम साबित करेंगे और साबित दिया बचिया अदालत में। शेर की ललकार वो गिरामी कदर हजरात, ये होते हैं कीड़े मकोड़े जो फसाद करके कुत्ते भाग जाते हैं। हमारे भी एक आलिम से बात हुई अल्लामा जलाली साहब से, मारो जना नसीहत नहीं और कम से कम मैदान में खिलौता के है ना चूड़े फेंको। जितनी बात एक मिनट जितनी बात उनको कहने वाली थी सब उलमा ने कही और उस बंदे ने भी उस बात को बताया कि मेरी ये मुराद है, लेकिन फिर भी कईयों की मुराद पूरी ना हुई। समझ आई ना? फिर भी कईयों की मुराद पूरी ना हुई और ये सारा बात जितनी बात थी वो सब ने कही और यही आले सुन्नत का हुस्न है, वो कहते भी हैं। इसके बाद अब जो हो रहा है ये ज्यादती है। ऐवे अपने बंदे को हलाल न करो, घर के शेरा को मारोगे बाद में कुत्ते पैदा होंगे। भाई का वो साई साथ बांधो दे जाते रहे यार, लेकिन याद रखो इत्तेफाक की बात देखो, उसका नाम भी आसिफ है, इसका नाम भी सुन लो। उनसे जो बात हुई वो भी फदा का मसला था, एक फदा का मसला ही छड़ी में था, लेकिन यार देख लो उन्होंने अपनी वजाहत कर दी। अब यहाँ पर बात ये करके कहता मैं तो सैयदा ज़ैनब का नाम ले रहा था, मैं क्या तू नहीं तेरे फट के भी जो जाकर पूरा कर देने अगर जो रखी तो टटका तुम नहीं कर सकता क्योंकि तुम यजीदी हो, अगर उसे नहीं है तो अहले सुन्नत। जो है जे थक गए हो तो मैं दसो सलाम पढ़ लीजिए। अगर कोई मसला है तो मैं दसो और डब्बा और मंडा। माफी का सलाम नशीद नशीद इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हाँ आज तो करे मजीद समझ आ रही है ना? चलो खैर बहरहाल हालात ऐसे हैं, बात को समझना चाहिए। ये है ताजदार सदाकत, समझ आ रही है ना जी? उनका ये मकाम है। जब पर्दा फरमाया ना तो फरमाया कि मेरा जनाजा उठा के ले जाना नबी पाक के रोज़ा अक़दस पर, अगर दरवाजा जाए खुल तो मुझे वहां दफन कर देना। हाँ ये आप जितनी बड़ी मोतबर सीरत की किताबें आप पढ़ के देखें उनके अंदर यही मौजूद है। और पता आवाज लगाने वाला कौन था? रोज़ा अक़दस पे जाके लगाने वाला कौन था? उसका नाम मौला अली है। अली से कहा अली तुमने कहना है। हम सिद्दीक़ अकबर की इमामत को मानते इसलिए हैं कि अली ने पीछे नमाजें पढ़ी हुई और मेरे अकीदे में सिद्दीक़ कहते ही उसे है जिन्हों मोढ़ियां ते चुक के अली गलियां टुरिया था। बातें करते सिद्दीक़ क्या करता? चुप चुप जानते हैं औकात को। अब देखना मैदान में ऐसे अब्बास का वीज़ा लेना सी, काफिर को जाना सी, पहुंचा और क्या कहते हैं पहुंची वहां पे मिट्टी जहां का खमीर था। और हमारे इदारों के लोग नोट करें यार, ऐसे फितना फसाद करने वाले लौंडे बातें करते हैं सहाबा किराम को, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया मसल व साबी कमासल मिर्द फी ताआ, वरना मेरे सहाबा की मिसाल ऐसे है जैसे सालन के अंदर नमक होता है। पूछा फटा निशान खोलो, फरमाया जैसे सालन में नमक न हो कोई बंदा मुंह नहीं लगाता, पसंद नहीं करता, जिसके सीने में सहाबा ना हो रब भी पसंद नहीं करता। और अगले जुमले पे हाथ नीचे न रखना, वो जैसे सीने में से
शकूं में नहीं रहता कि सीने में सिहाबा न हो। आ गई है चस, लो जिंदा दिलाने लाहौर है ना, कहते हैं चस आ गई। अल्लाह तेनू मदीने दी हाज़री नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह सारे ही जाओ। ग्रामी का हज़रात असल ये हकीकत है, गल्लां करनियां सौखियां है, पेड़े खलोना औखा है। समझ आ रही है ना? कायदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बिलखुसूस सहाबाए किराम शान को समझने की कोशिश करो। लेकिन आज मौजू सय्यदुश शुहदा, इमाम करबला, इमाम अली मुकाम। आज ये फरमाए लोग बड़े बड़े अजीब व गरीब किस्म के होते हैं, और ये तो हमारे मुर्शिद ने अपनी बदल दी है। पहले हरी होती थी ना, मैं तो सारे खड़ा पीछे आया हुआ तो मैं बैठ जाता था। जब भाई मैं समझ साहब मैं क्या और मैं मुझे रखे हुए तो मैं बात में जब मौलाना क्या बात है, मैंने कहा बात साड़ी नहीं, बात पूरा नूर हर कामिल मुर्शिद पर नूर की बरसात हो। ये भी नारा लगा करो। एक जगह मैंने यही नारे लग रहे थे, वो एक बीच में से फट पड़ा, कहता अपने तेरी रहमत करी आंदे हो, साडे आंदे नहीं करनी। मैं कहा जी सहीउल अकायद, सहीउल अमाल, सहीउल अफाल है ते मोड़ अकड़ खां वो दे उत्ते हो जासी ते जे कोई नहीं साडे गल्लन नाल भी नहीं किया पड़। बोलो सुभान अल्लाह। पर्ची लेके भेज दिया जी। ये भी फरमाया बड़े बड़े अजीब लोग ड्रामे करते हैं। तुम कहते हो अली मुश्किल कुशा है, बिल्कुल है। तो कहते हैं जो करबला में अपने बेटे को ना बचा सका, तुम्हारी मुश्किल क्या हल करे? क्या जवाब दोगे? ये तुम कोई 16 ना सदोगे 35,000 दे के? वो तो जवाब नहीं देगा। वो तो आया चस्का देता तुमने आप पैसा के भी रण डाल दे। ये अकायद की बातें और ये सीखने वाली है। हमारे मसलक पर लोग बड़ा कदम करते हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है जब तक आप जागते रहें तो ये इतराज तो ऐसे जाएंगे ऐसे। अल्लाह का फजल है। आले सुन्नत का कोई अकीदा मन गढ़त नहीं है, या कुरान का फैजान है या हदीस का फैजान है। अली मुश्किल कुशा है तो तुम वो तो अपने बेटे के लिए ना पहुंचे तो तुम्हारे पैसे कैसे पहुंचेंगे? हाय मैं आख्या यार गल है ये है तेरे अंदर दा साड़। वाह बैठे जेड़ा जनाब और बाहर कढ़ना चाहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। मैंने कहा बता हुसैन ने किसी को पुकारा था? वाह नहीं, तो मैं कहा जदों ने सदिया ही नहीं। सुभान अल्लाह। वली जाए कैसे? और वैसे मैंने कहा एक बात बता, इमाम अली मुकाम की शहादत ये पैदा होते ही जिब्राइल ने पैगाम दे दिया था, बयान दे दिया था। मैं कहा उतरते ही जो एडी टेंशन है अली पाक ने नहीं कुछ भी किया, तो मैंने कहा उससे पहले नबी पाक ने भी कुछ नहीं किया। जब नबी पाक को पता चला तो हुजूर हाथ उठा देते, या अल्लाह तू मुझे ऐसे राजी करता है, ऐसे मेहरबानी फरमाता है कि मैं इशारा कर दूं चांद टूट जाता है, सूरज उड़ जाता है, चल पड़ते हैं। हुसैन के बारे में मुझे जिब्राइल ने ये बताया तेरा फैसला है, मेरा नवासा है, ते या अल्लाह मेहरबानी कर मुसीबत का टाल। हुजूर को दुआ करनी चाहिए थी ना, वो बोलो तो सही ना। हुजूर ने दुआ नहीं फरमाई। मैं कहा 1400 साल तो बाद छोटे अब कईयों टेंशन बढ़ गई है। पहले तो ये बात है, अब अगली बात भी सुनी। हजरत अली को भी पता था कि बेटा शहीद होगा, तो बेटे को बड़ा फिक्र था, वो सफारशी कर देती। अली फिर नहीं बोले। सैयदा ज़हरा पाक को भी पता था कि मेरा बेटा शहीद होगा, माँ से बढ़ के प्यार कौन करता, वो भी न बोली। हसन हुसैन को खुद पता था, वो भी न बोले। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। इधर ये तुसी तो गाल नहीं और पास से ले गए हो। मैं क्या मतलब वो थे छड़ गया होगा निकलने जोगा ना रहा। तूने तेरी तो पर्ची दे दी, तू तो देख टूट गया। हुन लंगा ले रिजनिया दा। आप ही जाके बैठे भाई, 2-3 बंदे फिर थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करो। मैंने कहा यार मुझे एक बात बता, ये करबला में जाना इम्तिहान था कि नहीं था? बोलो। पहले ही पता चल गया। ठीक है, हमारे क्या देखे के बाद
کام کیا ہوتا ہے؟ بس خاموش، اللہ اللہ خیر سلام، اللہ کی رضا پہ راضی۔ ہمارے بچوں کا جب امتحان ہو نا اس میں، اور جب بزرگ ان کی اولادوں کے امتحان، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے بچے کا امتحان 5ویں کا بھی، تو ہم بڑے متفکر ہو جاتے ہیں کہ فلاں سکول میں ہے، اور پھر لابدے پھرتے ہیں علامہ رمضان صاحب او پروفیسر تواڈا جانو ہے تے ذرا سفارش کرو تواڈے بھتیجے نے پیپر دینے نے تے میں تو نا چگل دیا منڈا ہے میرا، پاگل ہے، میں جناب علی کھیڈدا رہیا واٹس ایپ تے تے فیس بک تے الو دے پٹھے نے پڑھیا ہے نہیں فیل ہو گیا تے میری ناک نہیں رہنی، میں کہ ناک تے تیری کوئی کوئی نہیں، لیکن کوئی نہیں کہتا ہے، اور پھر تو ڈالنا پڑے پھر آ جاتا شاہ صاحب شاہ جی تسی تو سید ہو، دعا بھی کر چھڈو تے دبا بھی کر چھڈو، سفارش کریا ہے تے پھر شاہ بھی قریب لوگ ہوئے انہاں فون کرنا او استاد اللہ دیتا جی ہاں جی بھتیجا تہاڈا تو ذرا ہاتھ تھوڑا رکھیا ہے انہوں نے پھر نقل میں بندرا چال پار کیوں یار ہے ہی نکما اینو سفارش اوتھے سفارش اور میں کیا امتحان جدو دے میرا بچہ نکما تے پھر وہ کہنے سفارش تے جدو امتحان دین جاوے حسین سفارشیں کی ہیں میں آخیا نجریو پھر بھی تواڈے بوٹھے ہی کھلنے سن سائیاں نے ساری بند کر دیتے بھی تیاری اسی کرا دیتی ہے میدان حسین آ گیا ہے ہن اسی کوئی سوال نہیں بالکل حل کرنے تو بغیر نہیں جان دینا سوال آ گیا پانی بند فرمایا قبول ہے سوال آ گیا عباس شہید فرمایا قبول ہے سوال آ گیا علی اکبر شہید فرمایا قبول ہے سوال آ گیا علی اکبر شہید فرمایا قبول ہے سوال آ گیا حسین دوری شہید فرمایا قبول ہے اور اپنی رحمت نے آخیا اور رزلٹ بھی آ گیا کیویں فرمایا نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھ دے امام علی مقام کو تو وہاں پانی نہیں ملا تھا تو کتنی بڑی جاتی ہے اور میں کہا یار یہاں تک بات ٹھیک ہے آگے لکھا تھا چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے ہوئے مر گئے میں نے کہا نکمے یہ جملہ نظریہ بنا لینا کہ پانی کے لیے ترستے رہے تھے یہ ہماری محبت گوارے نہیں کرتی بولنے بیٹھا ہے یہ نہیں ہو سکتا پانی کو یہ کہنا کہ حسین ترستے رہے پانی آ نہ سکا پانی خود ترستا رہا حسین مجھے بلائیں لیکن حسین نے فرمایا آج تیری لوڑ نہیں آج نامے کا دین بتانا ہے اور اللہ جملہ بھی سن لو پانی کو حسین سے پتا کتنا پیار ہے آج بھی بندہ 10 منٹ یہ واقعہ پڑھ لینا تو آنکھوں سے پانی آ رہا ہے کہاں بیٹھے ہوئے ہو حجت اللہ علی العالمین کے اندر علامہ یوسف نبہانی نے تو ایک عجیب بات لکھ دی فرماتے حضور کے صحابی عامر بن قریظ ان کا نام ہے وہ ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے کہنے لگے حضور پانی میرے کو کوئی نہیں جے گھوٹ لبے تو میں بچ جانا نہیں تو میں گیا حضور نے فرمایا قریب آ پانی نہیں تھا وہ قریب آیا نا اب آپ نے اپنی ذمہ داری پہ سبحان اللہ کہنے حضور نے ایسے اقدس نکالی فرمایا
فرمایا چوس لے سے. اس نے ایک مرتبہ زبان چوسی اور منہ ہٹا لیا. کہتا ساری حیاتی پانی پیوا پیوا نہ پیوا نہ پیوا. اللہ میں یوسف نبی نے لکھا اس بات. اور اگلی گل تے میں پھر تانوں کوئی نہیں آ عبداللہ شاہ جی میں پھر انہوں کوئی نہیں کہنا. چھٹی تانوں دتی. دل کرے بولو دل کرے بٹو نہ بولو. گل کا اپنا بدن ہوتا ہے. ہوا کرنے قریش کی شان یہ تھی مدینہ کے تو نوا میں جب کوئی کنواں نکالتا اگر کنواں خالی نکلتا تو وہ کہتے عامر بن قریش کو کہو یہاں آ کے کلی کر دے تجھے مصطفیٰ کی زبان چوسی ہماری میٹھا ہو رہا ہے. جو ہے کہ کوئی نہیں ہے حضرات. یہ تھی شان اقدس جس نے ایک مرتبہ زبان چوسی. اور قرآن میں پتہ کیا حدیث ہے نصرت میں بھی ہے کہ فرمایا یمتصو لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ. فرمایا نبی پاک حسین رضی اللہ تعالی آپ کے ہونٹ اور زبان ایسے چوسا کرتے تھے اور اپنی چسوایا کرتے تھے جیسے کوئی بندہ کھجور کو چوس چوس کے کھاتا. پانی کو پسند نہیں فرمایا انہوں نے. اور ویسے بھی خواجہ معین الملت والحق والدین حضرت معین الدین چشتی اجمیری چشتیاں دا ٹاپ دا بابا. سمجھ آ رہی ہے. آپ جب یہاں پرتھوی راج نے کہا بابا ٹور جا فرمایا یار تیرا کھو ہے ایک لوٹا پانی دا دینا اور ایسا لے لو. آپ نے ملاک نو کھلیا وہ بھی کو میرے مرگا میں نسبت کر رہی ہوں. دل نے چلے ہوئے بھی یار ایک لوٹے نال بڑھنا کی لیکن انہوں یہ نہیں تھی پتا کہ مرشدہ کیا کیا. انہوں نے لوٹا بھریا سارا کھو وچ پیچھے گڈڑ پیا دھوڑا. وہ سارے رکھوالے نا وہ محل دے وچ چلے گئے. وہ پرتھوی راج کہندا اے تسی کدھر منہ چکی پھردے ہو. وہ تانوں تو پانی تے کھلا رہیا سی. انہیں آکھیا جی پانی تے کھلا رہیا سی اوتھے تے دھوڑا نے. کیا مطلب. اور جو ایک ملانگا سی لوٹا مار کے لے گئے تے بھائی ہاتھ پھیل گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے. آج بھی کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. مگر میں تو لگتا پرتھوی راج کی نسل دے وچ ہوئی. دورا پہ اڈنے کمرہ بھی انہیں کہا مار تھان گئے بھی بابے نے روکے سا ڈر نہ کٹ گیا. پہنچا معین الملت والدین اصلی نسلی سید کی خدمت اقدس میں. اور جا کے بتا کیا کہتا ہے. فرمایا پانی لے لیا ہمیں پیاسا مارو گے. اگلا جملہ خطیبانہ ہے اگر سمجھ آ جائے. اور فرمایا پانی مت کر کے پیاسا میں تمہیں کیوں ماروں ایسا کوئی جزید نہیں ہے. سمجھانا تیری طبیعت بڑی خراب ہے. ہم کیوں بات کریں بھائی. بابا جی چاندی کرو پانی چاہیے ہے. فرما ہوں روکے گا کہتا نہیں. سارے کو آنکھو نال اپنے جانوروں کو بھی دیواؤ. بس ٹکانے آ گئی. تو میں نے کہا 700 سالوں کے بعد حسنی حسینی سید آ جائے. مجھے نہیں فرما رہے آپ حضرات. وہ پانی پر ایسے قبضہ کر لے حسین کے سامنے فرات ہو اور وہ بھی حسین. کیا وہ پانی پر قبضہ نہیں کر سکتا. لیکن ڈیوٹیاں مختلف تھی. یہاں دین پھیلانا تھا وہاں بچانا تھا. یہ بھی ایک بات بڑی توجہ طلب ہے. اور اس کے بعد آپ کی جان چھوٹ جائے گی. 12 بجے کا ٹائم کتے ہو گئے تے بس بات ایسی چل پڑی کہ میری توجہ نہ رہی. ورنہ میں آپ سے پوچھتا ضرور 9 منٹا دے کے بنے آپ مجھے تو سنو آپ بھی نہ پتا لگا. سچی حسینیت کیا ہے. کربلا کا نصاب سن لو. پہلا نصاب نماز. دوسرا نصاب
तिलावत, तीसरा निसाब सबर, चौथा निसाब पर्दा। ये करबला का सबक है। सच्चा हुसैनी वो है जो नमाज भी पढ़े। कट्ठे बह गए हो, सीढ़ियां गला दे। सच्चा हुसैनी वो है, 2 नंबर वो हुसैनी है जो ना नमाज पढ़े ना ही वो तिलावत करे, बल्कि उनकी नस्ल में हाफिज ना हो। समझ आ रही है इंशाअल्लाह? और ना ही उनकी बीवियां पर्दा करें। नहीं यार, चुप नहीं, सुन। तो सही ना, कौन को नहीं खाया जा रहा? वही तो बड़ा शेर वाले सुनन गई सी, तो छोटे शेर का तुसी भी बनो ना। ते मैनू गल चेते आ गई, अगे भी असी एक शेर पा लिया सी, वो साढ़े को खोस गया। मेहरबानी यार होना दुआ कर वाला सानू शेर, वो भी तो सारे शेर फिर अता फरमाए। समझ आई ना? दुआ फरमाए, हमें बड़ी जरूरत है। पंचतन पाक का सदका हमें शेरों की जरूरत है। लेकिन यार बेहतर है बंदे रू बंदा ही रहने दिया करो। ठीक है ना जी? हाँ जी हाँ, मैं आइडिया की गल करता था, ये तो किसी और मकसद के लिए हमें बताया गया ना। पर बाबा मेरी तार छेड़ता पे, मैं उधर टुट गया, घंटा फिर आ गया। नहीं, 1 घंटा जो ना इस फीस है, बाकी नवा से बैठे हो। आहो, बात कहीं दूर न चली जाए। सच्चा हुसैनी वो है जो नमाज भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, सबर भी करे, पर्दा भी करवाए। आज देख लो ये किस कौम में काम है। मैं आपको मुबारक देता हूँ अहले सुन्नत, ये सारे तुम्हारे अंदर का। कम अज कम 10 मुहर्रम वाले दिन ये निसाब आपने जरूर पढ़ना पढ़ाना है। उस दिन नमाजें भी सारी हूँ इस याद के साथ कि ऐ हुसैन आप वहां पढ़ते रहे, तेरे गुलाम यहाँ पढ़ रहे। हुसैन आप नेज़े पे पढ़ते रहे, हम यहाँ पढ़ रहे। आपने वहां पर जज़ा सज़ा नहीं किया, बेसब्री नहीं की, हम यहाँ बेसब्री नहीं करेंगे। आप वहां पर्दा करते रहे, हमारी औरतें यहाँ करेंगी। 10 मुहर्रम का दिन जाया ना करना है, खोतियां घोड़ियां पीछे टोर टोर के। सुनो ही नहीं, खोते आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।